سورہ انفال رکوع نمبر 3 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم الخير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده اجر عظیم. سورہ انفال رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کے اسے نہ پھرو اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے. بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں جن کو عقل نہیں. اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں دبے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں اور اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو. اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو. اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت. اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب اور بڑا اجر ہے. سورہ انفال رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، حکم دیا گیا اس رکوع میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر حال میں بات کو تسلیم کرو، مانو، دل سے مانو جو کچھ بھی تمہیں کہا جائے. بہت سارے واقعات اس میں. اور پھر کہا آمنو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب میرا رسول بلائے، اللہ اور رسول بلائے فوراً آ جاؤ. بتاؤ اللہ کسی کو بلاتا ہے تو کب پتہ چلتا ہے کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ. آپ صحابہ اکرام کے دور میں چلے جاؤ اور ذرا غور کرو، اللہ بلا رہا ہے صحابہ اکرام کو. کیسے پتا چلا کہ اللہ بلا رہا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب رسول بلائیں سمجھو میں نے بلایا ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، واو لگا کر الگ الگ کر دیا مگر بلانا ایک ہے، بلاوا ایک ہے. اللہ خود کسی کے بھی کان میں آ کر اس نے نہیں کہا ادھر آؤ میں بات کر رہا ہوں تم سے، نہ، جب بھی بلایا ہے اللہ نے رسول کی زبان سے بلایا ہے. تو یہاں رسول کی عظمت بتانے کے لیے ساتھ اپنا ذکر کیا ہے. اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ جواب نہ دیا انہوں نے. حضور نے دوسری آواز دی، انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی، سلام پھیرا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جب آواز دی تم نے فوراً جواب نہیں دیا. عرض کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. کیا کہا؟ میں اللہ کی. بس اتنے لفظ اس صحابی کی زبان سے نکلے. اللہ کی یہ آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو نماز میری پڑھو اور آواز حضور کی آ جائے چھوڑ دو میری نماز اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرو. یہ ہے اس کا معنی. ایک روایت میں یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ صحابی رسول نماز کی حالت میں تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی. وہ نماز میں تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. کان میں آواز آئی حضور نے آواز دے دی. ادھر ہی نماز چھوڑ دی اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. حضور نے کسی کام کے لیے بازار بھیجا. وہ بازار چلے گئے سودا سلف لینے کے لیے. وہاں سے وہ واپس آئے. حضور نے فرمایا کیا کر رہے تھے جب میں نے آواز دی؟ عرض کیا حضور نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے آگے پڑھو تم ابھی تک نماز میں ہی تھے. یہ مسئلہ یاد رکھ لو. نماز میں باپ آواز دے ماں آواز دے باہر سے کوئی آواز دے اس آواز پر کسی نے توجہ کر کے آواز دے دی. کوئی باہر چھینک گیا کسی کو چھینک آئی آپ نماز پڑھ رہے تھے نماز کے دوران اس کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ اور آپ نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ نماز ٹوٹ جائے گی. کسی نے بلایا نماز ٹوٹ جائے گی. کسی نے بلایا نماز ٹوٹ جائے گی. میرا نبی کوئی تو نہیں ہے نا. میرا نبی بلائے ارے تم نے نماز میں اسی پر تو سلام بھیجنا ہے. السلام علیکم ایھا النبی کہنا ہے. جو نماز کے اندر ہے اگر وہ بلا لے تم اس کی طرف چلے جاؤ تب بھی تم نماز کے اندر ہی ہو. یہ کتنی بڑی عظمت اللہ پاک قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی یہ شان ہے میرے محبوب کی یہ عظمت ہے. پھر صحابہ کو بتایا کہ تم قلیل تھے تم تھوڑے تھے تمہیں ڈر تھا کہ تمہارے ساتھ دشمن سلوک نہ کریں کچھ بھی. فآواکم اللہ نے تمہیں پناہ دی اس نے تمہیں جگہ دی. ایدکم تمہیں مدد دی بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ. ورزقکم من الطیبات تمہیں بڑے بڑے پیارے پیارے رزق عطا کیے. لعلکم تشکرون تم اس کا شکر ادا کرو اس رب کا اس کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ نصیحت ان کو کہہ کر امت کو پیغام دیا جا رہا ہے ہمیں پیغام مل رہا ہے. پھر فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دغا نہ کرو. اس آیت کی شان نزول میں وہ واقعہ آتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہود کا محاصرہ کیا محاصرہ جب زیادہ ہوا تو یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارا کام بچنے والا نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محاصرہ زیادہ طویل کر دیا. یہودیوں نے کہا بھئی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مان لیتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو انہوں نے جو یہودیوں کے باقی سردار تھے وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا یہ کام نہیں کرنا ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا. اچھا کہا پھر اس طرح کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں. کہنے لگے جنگ تو ہم کر نہیں سکتے باہر جائیں گے ماریں گے مسلمان کیا کریں. کہنے لگے پھر اس طرح کرو ہم اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو خود اپنی تلواروں سے قتل کر دیتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں پھر جو بھی نتیجہ ہوگا دیکھ لیجیے گا. کہا بھی اپنے بچوں اور عورتوں کو مارنے کے بعد پھر ہمارا جینے کا فائدہ کیا ہے کہ پھر کیا کریں. کہنے لگے پھر حل اس کا یہ ہے کہ اس طرح کریں ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں کہ کوئی صلح کی کوئی گنجائش نکل آئے. اچھا مذاکرات کس پہ کریں. کہنے لگے اس طرح کریں کہ حضرت سعد بن عبادہ جو ہیں ان سے مشورہ لیتے ہیں وہ بڑے ہیں ان کو بیچ میں اپنا پنچ ڈالتے ہیں اور بات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور ہمیں سعد بن عبادہ چاہیے. تو یہودیوں نے کہا نہیں کوئی ایسا صحابی ڈھونڈو جس کے بال بچے یا رشتہ دار ہمارے پاس ہوں. تو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ. یہ حضرت ابو لبابہ جو ہیں ان کے بال بچے ادھر اس قلعے میں تھے رشتہ دار بھی تھے. تو انہوں نے کہا نہیں جی یا رسول اللہ ہمیں سعد بن عبادہ نہیں ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں آپ حضرت ابو لبابہ کو بھیجیں. حضور نے بھیج دیا. ابو لبابہ جب گئے تو انہوں نے کہا ابو لبابہ اب ادھر مسلمانوں میں آپس میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ صلح نہیں کرنی ہم نے یہودیوں سے بہت تنگ کر دیا انہوں نے بہت زیادتیاں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی. حضور پاک پر پتھر گرانے کی کوشش کی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. اللہ پاک بچاتا رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. لہٰذا اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے. آج بس آر یا پار بس ان کے ساتھ جو ختم ہے.
تو فیصلہ ہو گیا تھا آپس میں، مسلمانوں نے اور سب سرداروں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کو اگر فیصلہ دیا جائے گا تو حضرت سعد بن عبادہ کہیں گے کہ بھی بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑ کر جتنے جوان جنگ کرنے کے قابل لوگ ہیں ان سب کو ایک گڑھے کے قریب لایا جائے گا اور سب کو قتل کیا جائے گا۔ تو 700 آدمیوں کو ایک ہی دن میں، 700 یہودیوں کو ایک ہی دن میں قتل کیا گیا، اور باقی سب کو کہا گیا کہ سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تو ان سب کو وہاں سے در بدر کر دیا گیا۔ یہ اللہ پاک کا حکم تھا۔ اس طرح یہ آپس کا فیصلہ تھا، لیکن یہ خاص سیکرٹ بات تھی، راز تھا۔ یہ ابو لبابہ کو پتا تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودیوں کے پاس گئے، یہودیوں نے کہا بتاؤ اگر ہم سعد کو اپنا بڑا بنائیں تو کیا ہوگا؟ حضرت ابو لبابہ نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، صرف گردن پہ اشارہ پھیرا، گردن پہ ہاتھ کا اشارہ، زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف اور گردن پہ ہاتھ پھیرا، جیسے ذبح کرنے کا اشارہ ہوتا ہے کہ تمہارا سعد بن عبادہ کو تم نے اگر اپنا بڑا بنایا تو وہ تو تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے، مجھے میرے اندر نے، ضمیر نے کہا کہ تو نے غلطی کر دی، تو نے خیانت کر دی، اللہ اور اس کے رسول کا راز فاش کر دیا۔ کہتے ہیں بس وہ وہاں سے باہر نکلے اور بجائے اس کے کہ حضور کے پاس آتے وہ سیدھے مسجد نبی میں چلے گئے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ادھر آؤ، رسیوں کے ساتھ مجھے باندھ دو، اور انہوں نے مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار فرما رہے ہیں، ابو لبابہ کہاں گیا، ابو لبابہ کہاں گیا؟ پتہ چلا وہ جو اس سے کوئی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ تو مسجد میں جا کر اس نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر، اللہ، حدیث سے الفاظ ہیں، صحیح حدیث اور تمام حدیث کی کتابوں، تمام تفسیروں میں اس آیت کی تفسیر میں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں جملہ مفسرین کے ہاں یہ بات ہے، میرے پاس حوالے سنانے کا وقت نہیں ہے اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا، جملہ مفسرین نے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکرہ فرمایا کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا، کہ اس نے اپنے لیے خود ہی وہ رستہ چنا ہے، اب جو اللہ فیصلہ کرے گا۔ اگر ابو لبابہ سے غلطی ہو گئی تھی، اتنا بڑا اسلام کا راز اس نے فاش کر دیا تھا، اور ایسی بات ہو گئی تھی وہ میرے پاس آ جاتا تو پھر بخشش ہی بخشش پا لیتا۔ اللہ اکبر، وہ میرے پاس آتا، لیکن اب وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس گیا، اب اللہ کی مرضی۔ تو نماز کے ٹائم پہ ان کو کھولا جاتا، وہ نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد کھانا پینا وہ کچھ نہیں کھاتے تھے، کھانا پینا بند تھا، بس نماز کے ٹائم وہ کھولتے تھے ان کو، یا کوئی شرعی حاجتوں کی خاطر ان کو کھولا جاتا اور پھر باندھ دیا جاتا۔ 8 دن تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ان کے بارے میں، بس حضور آتے تھے جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں آتے جاتے، مگر ان کو کچھ بھی نہ کہتے تھے، ان کی طرف دیکھتے تھے، بس حضور ان کے پاس سے گزر جاتے تھے اور ان کی طرف بس دیکھتے نہیں تھے، اور وہ حضور کو سلام کرتے، لیکن اب 8 دن تک کھانا نہ کھانے کے باعث، پانی بھی نہ پینے کے باعث وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کو اسی حالت میں اٹھا کر وہ اس ستون سے باندھا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جان پر اتنا زیادہ جو اپنے اوپر زیادتی کی، تو اس پر پھر اس موقع پر یہ آیت بھی اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو۔ مجھے بتاؤ اللہ کے ساتھ کون دغا کر سکتا ہے؟ بس وہ جو بات حضور کی خدمت میں ہوئی، اللہ نے سمجھا میرے ساتھ ہوئی، اللہ نے بتایا میرے ساتھ ہوئی۔ جب حضور کے ساتھ دغا کیا جائے تو وہ دغا اللہ کے ساتھ بنتا ہے، تو حضور کی تعظیم کی جائے تو وہ تعظیم بھی اللہ کی ادب ہوتا ہے، حضور کے پر درود و سلام پڑھا جائے تو وہ بھی رب کی بندگی بن جاتی ہے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مگر وہ 8 دن تک جب انہوں نے وہ محنت کی، در رسول پر پڑے رہے، یہ مسجد نبوی میں بندے رہے، لیکن کیا ڈائریکٹ بات کی نا، تو اس پر پھر 8ویں دن اللہ پاک نے رحم فرمایا اور وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ محبوب کیوں نہ ہوا ایسا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ تیرے پاس آ جاتے،
فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول کی طبیعت بھی ان کو معاف کرنے کی اگر ہو جاتی، رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتے، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے۔ تو یہ اللہ پاک نے بھی یہ آیت نازل کی اور فرمایا ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، ان کو معاف کر دیا جائے، کہ در رسول پر تو بندے ہوئے ہیں نا۔ تو پتہ یہ چلا حضور کو چھوڑ کر مسجد کے اندر اگر چلے جاؤ تو توبہ میں دیر لگے گی، اور در رسول پہ چلے جاؤ تو اسی وقت وہ معافی کا کام ہو جائے گا۔ یہ بھی اس سے ایک بات پتہ چلی۔ اور پھر اس ستون کو حضور علیہ السلام نے قبولیت کی بنا قرار دیا۔ آج بھی مسجد نبوی میں اس ستون کا نام ستون ابو لبابہ موجود ہے۔ اس کے پاس 2 نفل پڑھ کر جو شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کی زندگی بھر کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔